वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 19 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। नज़्म के सभी अशार की तशरीह करना सिखाऊंगी। नज़्म का खुलासा लिखना सिखाऊंगी। मरकज़ी ख़याल, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर, ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन लिखवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस नज़्म को पढ़कर बताऊंगी ताकि नज़्म को पढ़ने से आपको नज़्म के अशार जहन में रहें और एग्ज़ाम में तशरीह करने के वक्त आपको फ़ौरन याद आ जाए कि इन अशार को पयाम अम्ल नज़्म के अंदर पढ़ा था। तो पयाम अम्ल नज़्म के शायर कौन है? मोहम्मद फ़ारूक दीवाना। शायर का नाम याद रहेगा, मोहम्मद फ़ारूक दीवाना। गर कौम की खिदमत करता है, एहसान तू किस पर धरता है, क्यों गैरों का दम भरता है, क्यों खौफ के मारे मरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, जो उम्र मुफ्त गंवाएगा वे आखिर को पछताएगा, कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वे पाएगा, तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, जो मौका पाकर खोएगा वे अश्कों यानी कि आंसुओं से मुंह धोएगा, जो सोएगा वे रोएगा और काटेगा जो बोएगा, तू गाफिल यानी कि बेखबर कब तक सोएगा, जो होना होगा होएगा, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, ये दुनिया आखिर फ़ानी है, फ़ानी यानी कि ख़त्म होने वाली, और जान भी एक दिन जानी है, फिर तुझको क्यों हैरानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है, जब हिम्मत की जो लानी यानी कि जोश, तो पत्थर भी फिर पानी है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। नज़्म को लिखा है मोहम्मद फ़ारूक दीवाना ने। अब मैं आपको इस नज़्म के सभी अशार की तशरीह करना सिखाती हूँ। तो देखो, एग्ज़ाम में जब कभी तशरीह करने के लिए आएगी तो सबसे पहले आपको तशरीह लिखने से पहले सयाक़ व सबक़ को लिखना होगा। सयाक़ व सबक़ में क्या लिखोगे कि ये अशार नज़्म पयाम अमल से लिए गए हैं जिसे मोहम्मद फ़ारूक दीवाना ने लिखा है। अब देखो, यहाँ पर अशार की जगह बंद है। बंद किसे कहते हैं? देखो, ये लाइन और ये लाइन यानी कि इन्हें कहते हैं मिसरा। दो मिसरे मिलकर क्या बनते हैं? शेर बनते हैं। ठीक, अब एक से ज़्यादा शेर क्या कहलाते हैं? अशार, यानी कि शेर की जमा क्या होती है? अशार होती है। जब कई अशार होते हैं जो कि पैराग्राफ में होते हैं उसे क्या कहते हैं? बंद कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? अशार की जगह बंद लिखोगे। पहला बंद पढ़कर बताती हूँ। गर कौम की खिदमत करता है, एहसान तू किस पर धरता है, क्यों गैरों का दम भरता है, क्यों खौफ के मारे मरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सयाक़ व सबक़ लिखोगे तशरीह लिखने से पहले, अभी बताया था। तशरीह के अंदर क्या लिखोगे? पहले बंद में शायर इस बंद में कहता है कि अगर कोई आदमी कौम की खिदमत अंजाम देता है तो वे किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि ये हर एक की जिम्मेदारी है। गैरों को याद करना फिजूल बात है और ना ही किसी से डरने की बात है, बल्कि निडर होकर कौम की खिदमत के फ़रीज़े यानी कि फ़र्ज़ को अंजाम देना चाहिए। फ़रीज़ा कहते हैं फ़र्ज़ की जमा को, इसलिए नतीजे की उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह से वाबस्ता रखनी चाहिए, यानी कि अल्लाह से ही रखनी चाहिए नतीजे की उम्मीद, क्योंकि अल्लाह का हर फैसला अच्छा ही होता है। पहले बंद का मतलब समझ में आया कि शायर इस बंद में कहता है कि अगर कोई आदमी कौम की खिदमत अंजाम देता है तो वे किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर इस दुनिया में रहकर हर एक की जिम्मेदारी है कि वे लोगों की भलाई करे, कौमों की खिदमत करे। और फिर क्या कहा है कि गैरों को याद करना फिजूल की बात है और ना ही किसी से डरने की कोई बात है, बल्कि निडर होकर कौम की लोगों की खिदमत करनी चाहिए, अपने फ़र्ज़ को अंजाम देना चाहिए और नतीजे की उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से रखनी चाहिए। दूसरा बंद पढ़कर बताती हूँ। जो उम्र मुफ्त गंवाएगा वे आखिर को पछताएगा, कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वे पाएगा, तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तशरीह में लिखोगे, ऐसा आदमी जो अपने वक्त को ज़ाया करता है वे बाद में सिर्फ अफसोस करता है, बैठे बैठे मसाइल हल हो जाएं। यानी कि देखो, ऐसा आदमी जो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं वे बाद में अफसोस करता है और सोचता है कि बैठे बैठे मसले हल हो जाएं, पर ऐसा नहीं होता है, ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पे क्या लिखोगे? ये मुमकिन नहीं है, कोशिश करने के बाद ही कामयाबी मिलती है, बैठे बैठे रहने से मसले हल नहीं हो सकते हैं, वक्त तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए देर लगाने से क्या फ़ायदा है। कमर बस्ता होकर मैदान में उतरना चाहिए, यानी कि पक्के इरादों के साथ मैदान में उतरना चाहिए।
پھر اچھے نتیجے کی امید اللہ سے رکھنی چاہیے۔ دوسرے بند کا مطلب سمجھ میں آیا کہ ایسے آدمی جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ بعد میں افسوس کرتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے، مگر بیٹھے بیٹھے سوچنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ کوشش کرنے کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے۔ وقت تو ایک دن ختم ہو جائے گا، اس لیے دیر لگانے سے کیا فائدہ ہے۔ کمر بستہ ہو کر میدان میں اترنا چاہیے۔ پھر اچھے نتیجے کی امید اللہ سے رکھنی چاہیے۔ اگلا بند ہے، جو موقع پا کر کھوئے گا وہ اشکوں سے منہ دھوئے گا، جو سوئے گا وہ روئے گا اور کاٹے گا جو بوئے گا۔ تو غافل کب تک سوئے گا، جو ہونا ہوگا ہوئے گا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تشریح، شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ موقع کو غنیمت جان کر میدان میں کودنا چاہیے، چانس ملتے ہی اپنے کام کو پورا کر لینا چاہیے۔ موقع کھو کر بیٹھنے والوں کو بعد میں رونا پڑتا ہے، کیونکہ موقع صرف ایک بار ہی ملتا ہے۔ سونے والے افسوس کریں گے، جو جیسا کرے گا اس کا پھل اس کو ویسا ملے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی غفلت کو بھگا کر کام میں لگنا ضروری ہے اور بالکل تیار ہو کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ ضرور کامیاب کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ شاعر اس بند میں کیا کہتا ہے کہ موقع کو غنیمت جان کر میدان میں کودنا چاہیے، کیونکہ موقع کھو کر بیٹھنے والوں کو بعد میں رونا پڑتا ہے۔ سونے والے ہمیشہ افسوس کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کر کے ہر کام کو پورا کرنا چاہیے اور اچھے نتیجے کی امید صرف اللہ سے رکھنی چاہیے۔ اگلا بند، یہ دنیا آخر فانی ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے، پھر تجھ کو کیوں حیرانی ہے، کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے، جب ہمت کی جو لانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تشریح، شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے اور تجھے بھی ایک دن مرنا ضروری ہے، پھر تو کیوں حیران و پریشان ہے، جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے جدوجہد یعنی کہ کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ اب تو تجھ میں ہمت اور حوصلہ بھی ہے، ایسی حالت میں راہ کی ہر رکاوٹ ہر دشواری دور ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ ایک بار ٹھان لیتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں تو ہر رکاوٹ اپنے آپ دور ہوتی جاتی ہے اور نتیجے کی تو قاعت اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے، وہ بہتر نفع پہنچانے پر قادر ہے۔ تو نظم کے سبھی اشعار کی تشریح کرنا بتا دی ہے۔ اب آپ سے ایگزام میں کہا جائے گا کہ سبق کا نظم کا خلاصہ اپنے لفظوں میں لکھ کر بتاؤ۔ تو ایگزام میں اس نظم کا خلاصہ اپنے لفظوں میں کس طرح سے لکھو گے؟ اس نظم میں شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی، یہاں پر لکھو گے قوم، ٹھیک، قوم کی خدمت میں مصروف ہے تو وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے قوم کی خدمت کرنا، جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ لوگوں کو ملک اور قوم کی خدمت سے ڈرنا نہیں چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور نہ ہی دوسروں سے مدد لینی چاہیے۔ صرف اچھے عمل یعنی کہ اچھے کام کرنے چاہیے اور باقی سب کچھ خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جو اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے وہ بعد میں افسوس کرتا ہے، اس لیے آدمی کو عمل میں لگ جانا چاہیے، اچھے کاموں میں لگ جانا چاہیے۔ نتیجے کی امید صرف اللہ سے رکھنی چاہیے، موقع کو گنوانا نہیں چاہیے، موقع گنوا کر لوگوں کو عمر بھر رونا پڑتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی غفلت کو بھگا کر، اپنی نیند کو بھگا کر کام میں لگنا ضروری ہے اور بالکل تیار ہو کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا فانی یعنی کہ ختم ہونے والی ہے اور تجھے ایک دن مرنا ہے، اس لیے جو کچھ کرنا ہے اسے جلدی سے کر گزر۔ اگر انسان میں ہمت اور حوصلہ ہے تو راہ کی تمام دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، ہمت سے کام لینے والوں کی ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ تو سبق کا خلاصہ بھی بتا دیا کہ کس طرح سے لکھا جائے گا ایگزام میں۔ اب ایگزام میں کہا جائے گا کہ اس نظم کا مرکزی خیال بھی لکھ کر بتاؤ۔ مرکزی خیال کا مطلب کیا ہے کہ اس نظم سے شاعر نے کیا سندیش دینے کی کوشش کی ہے، کیا مورل ایجوکیشن ملتی ہے۔ تو یہاں پر لکھو گے اس نظم میں شاعر لوگوں کو مسلسل جدوجہد کرنے کا پیغام دے رہا ہے، جدوجہد یعنی کہ کوشش کرنے کا پیغام دے رہا ہے۔ شاعر نے ملک کی خدمت، دعوت عمل، غفلت سے بیداری، بیداری یعنی کہ اویئرنیس، غفلت یعنی کہ جیسے کہ نیند سے یا بے خبری سے بیداری، اویئرنیس، وقت کی اہمیت و حوصلے پر زور دیا ہے۔ شاعر نے ملک کی خدمت کرنے پر، دعوت عمل پر، غفلت سے بیداری اور وقت کی اہمیت و حوصلے پر زور دیا ہے اور دنیا کے بے ثباتی کی بات کہی ہے، یعنی کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، جزا اور صلہ کی امید صرف اللہ سے رکھنی چاہیے اور عمل کرنے کی تلقین کی ہے، یعنی کہ اچھے کام کرنے کی پیغام دیا ہے
تو مرکزی خیال اس طرح سے لکھ دو گے۔ اب ٹیکسٹ بک کے اس سبق کے کوشچن آنسر ہے۔ سوال نمبر 1، قوم کی خدمت کس جذبے سے کرنی چاہیے؟ جواب، ملک و قوم کی خدمت نڈر ہو کر اور فرض سمجھ کر دل سے کرنی چاہیے، کسی پر احسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، وقت برباد کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ جواب، وقت برباد کرنے والے انسان کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی، وہ ہمیشہ آنسو بہاتا ہے اور پچھتاتا ہے۔ سوال 3، نظم کے تیسرے بند میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ جواب، نظم کے تیسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ موقع کو غنیمت جان کر میدان میں کود پڑنا چاہیے۔ موقع کھو کر بیٹھنے والوں کو بعد میں رونا پڑتا ہے، اور انسان جیسا عمل کرے گا اس کا پھل اسے ضرور ملے گا، یعنی کہ جیسا کام کرے گا ویسا پھل ملے گا۔ سوال نمبر 4، وقت پر کام نہ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ وقت پر کام نہ کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے کہ وہ انسان ترقی کی منزل پر نہیں پہنچ پاتا اور ناکامی پر زندگی بھر پچھتاتا اور آنسو بہاتا ہے۔ سوال 5، ہمت کی جو لانی سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ جواب میں لکھو گے ہمت کی جو لانی یعنی کہ جوش۔ ہمت کی جو لانی سے شاعر کا مطلب ہے جو کچھ کرنا ہے اس کے کرنے کے لیے جدوجہد یعنی کہ کوشش شروع کر دینی چاہیے، اور جوش، روانی، ہمت اور حوصلہ رکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 6، پتھر کے پانی ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، پتھر کے پانی ہونے سے مراد ہے کہ ہمت سے کام کرنے والوں کے لیے بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور راہ کی تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ محاوروں کا جملوں میں استعمال۔ احسان دھرنا محاورہ ہوگا، پہلے مطلب یعنی کہ معنی اس محاورے کی، کسی کی مدد کر کے اسے جتانا۔ احسان دھرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی مدد کر کے اسے جتانا۔ جملہ، کسی کی مدد کر کے اس پر احسان نہیں دھرنا چاہیے۔ دم بھرنا، کسی کو بہت زیادہ یاد کرنا۔ جملہ ہوگا، کسی کی ہر وقت تعریف کرتے رہنا۔ میری امی نانی کا دم بھرتی رہتی ہیں۔ دیکھو، دم بھرنے کا مطلب ہے کسی کو بہت زیادہ یاد کرنا یا کسی کی ہر وقت تعریف کرتے رہنا، تو میری امی نانی کا دم بھرتی رہتی ہیں ہر وقت۔ کمر باندھنا یعنی کہ تیار ہونا۔ دلشاد نے امتحان میں اول آنے کے لیے کمر باندھی ہے۔ نیکسٹ ہے ہاتھ نہ آنا، اس کا مطلب ہے حاصل نہ ہونا۔ وقت ضائع کرنے والوں کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ پتھر پانی ہونا، بہت مشکل کام آسان ہو جانا، یعنی کہ انسان محنت کرے تو پتھر بھی پانی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہو تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے۔